اکرام کیا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. تو اعطایون کا ماضی کیا آئے گا؟ اعطایا. اعطایا عطا کیا اس نے، عطا سے نکلا ہے نا، اردو میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کی عطا ہے بھائی، کہتے ہیں نا اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے. تو اعطایا عطا کیا اس نے. اب آپ گردان پڑھیں، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا. تو اعطی اکرمنا اعطینا، ٹھیک ہے نا. اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتمنا اکرمتو اکرمنا. اکرمنا اعطینا، عطا کیا ہم نے. بہت آسان ہے اگر دماغ استعمال کیا جائے. اعطینا جیسے اکرمنا، ٹھیک ہے. عطا کیا ہم نے. کا وہی ضمیر ہے، ہوا ہما ہم یا ہما، کا کما کم کی کما کننا. تو یہ بتا چکا ہوں میں کا معنی آپ کو. تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. انا اعطیناک الکوثر. قرآن سامنے رکھ کر بیٹھیں گے نا تو یہ سب لکھا ہوا ہے وہاں پہ. لوگ مجھے شکایت نیچے کمنٹس میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. او بھائی قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ عجیب، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ تو میں پھر بھی ویسے ہی لکھوا رہا ہوں کہ ورنہ تو آپ کے سامنے جب قرآن رکھا ہوا ہے تو اعطینا بھی ہے اور اکرمنا بھی ہم نے پورا لکھوایا تھا آپ کو. اکرما تو وہ تو اب ہر چیز بچوں کی طرح تھوڑی ایک ایک چیز لکھوائی جائے گی، آپ کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی آپ کو. اعطیناک الکوثر. کوثر کہتے ہیں، کوثر کے دو مطلب آتے ہیں. ایک حوض کوثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائے گی اور آپ اس کے پانی سے امتیوں کو پانی پلائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے جو وہ پانی پی لے گا قیامت تک اس کو پیاس، قیامت کہہ رہا ہوں، کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے. قیامت تو آ چکی ہوگی نا، قیامت تک تھوڑی. اور کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں، کوئی بھی بہت بڑی خیر ہو اس کو بھی کوثر کہتے ہیں. تو دونوں تفسیریں. انا اعطیناک الکوثر فصلی، یہ مزیدار ہے. فصلی، فا الگ لفظ ہے، فا کا معنی تو. صلی کیا ہے اصل میں یہ سمجھیں. صلی یہ کیا ہے؟ باب تفعیل آپ نے پڑھا تھا نا، تسبیح. تسبیح اس کا ماضی کیا آتا ہے؟ سبح. مضارع کیا آتا ہے؟ یسبح. امر کیا آئے گا؟ امر بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں سے یا کو گڑچ کیا اور آخر حرف کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی، ساکن. تو کیا بن گیا؟ سبح. یا کو حذف کیا، پہلا حرف چونکہ زبر ہے پہلے پہ جزم نہیں ہے اس لیے شروع میں الف لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بنتا ہے سبح. یہ آرڈر کا صیغہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح بیان کریں. قرآن میں تھا نا فسبح بحمد ربک. تو صلی بھی ایسے ہی تھا، اصل میں تھا صلیا. صلیا اس کو پڑھا جاتا ہے صلی. صلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا. صلیا نماز پڑھی اسے شخص نے. مضارع آئے گا یصلیو. یصلیو جس کو پڑھا جاتا ہے یصلی. یہ یا آ رہا ہے نا، واو الف اور یا حروف گڑبڑیاں ہیں نا تو یہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ پڑھا جاتا ہے یصلی. کیا پڑھا جاتا ہے؟ یصلی، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. اس کا معنی دعا مانگنا بھی آتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یضربون کی طرح، یصلون یسبحون، وہ سب صلات بھیجتے ہیں نبی پر. یصلی. اب امر کیسے بنے گا؟ اس یا کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، گڑچ کر دیں گے. حذف کو اردو میں گڑچ کہتے ہیں. یصلی، ٹھیک ہے نا. تسلی بھی یصلی بھی ایک ہی بات ہے. اس تا کو گرایا تو کیا بن گیا؟ صلی. آخر حرف کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرنا چاہیے نا. جیسے یسبح میں سبح، تو صلی میں آخری حرف کو دیکھا یہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو ہمیں تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ. بس ہم نے ساکن کرنا ہے. امر بنا رہے ہیں ہم تو ہم نے کیا یار جو ساکن ہے نا اب اس کو مزید ساکن کرنے تو کر نہیں سکتے، اس کو اڑائی دو. اور ویسے بھی حروف گڑبڑی ہے نا، واو الف یا واول حروف ہیں تو یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو کیا کر دیا؟ صلی. تو یہ امر میں یہ آخری حرف میں اگر یہ یا آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو غائب ہی کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. نہیں آیا تو صلی امر کا صیغہ ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. باب تفعیل ہے، تسبیح کی طرح. صلی، صلی کا معنی نماز پڑھو. تو بھی کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب. یہ صلو علی الحبیب کیا ہے؟ یہ آپ کو گرین چینل میں ملے گا. صلو علی الحبیب اصل میں تھا صلیو. اب یہ گرین چینل والوں کو یہ بات کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا. صلیو علی الحبیب تھا اصل میں. سبحو کی طرح، جیسے سبح ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا معنی ہے تسبیح بیان کر تو ایک آدمی. سبحا تم دونوں، سبحو تم سب تسبیح بیان کرو. تو اصل میں تھا صلیو علی الحبیب.
لیکن یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی ہے تو سلی یو میں گھمانا تھا تو انہوں نے سلو ہو گیا, کیا بنا دیا اس کو سلو. سلو علی الحبیب, سلو کا مطلب صلات بھیجو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سمجھ میں آ گیا. فصلی, فصلی لی ربی کا, فصلی کا معنی نماز پڑھیں آپ, لی کا معنی لیے, رب کا معنی رب, ربی کا آپ کا رب, نماز پڑھیے آپ اپنے رب کے لیے. ونحر, واو کا معنی اور, انحر تھا اصل میں اسمع کی طرح, افتح کی طرح, فتح یفتح, تو نہرا ینحر ضربہ کی طرح ہے. نہر کا معنی ہوتا ہے اونٹ ذبح کرنا, اونٹ کو جو گلے میں چاقو مار کے گراتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں نہر. تو ون اصل میں تھا وانحر پڑھا جاتا ہے ملا کے ونحر, تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے ونحر. فصلی آپ نماز پڑھیں, لی ربی کا اپنے رب کے لیے, ونحر اور قربانی کریں آپ. لکھا ہوا تو ہے اونٹ کی قربانی مگر مراد اس سے ہر قسم کی قربانی. فصلی لی ربی کا ونحر, یہ کلیئر ہو گیا. اچھا بھائی اب اس کی ہم تفسیر بیان کر دیتے ہیں. اوہ سوری پوری آیت ہی چھوڑ دی ہم نے. ان شانئک هو الابتر, جزاک اللہ. ان بے شک, شانئ, یہ جو شانئ ہے یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس کا معنی ہے دشمن. شانئ کسے کہتے ہیں دشمن کو. کا کا معنی آپ کا. ان شانئ کا, بے شک آپ کا دشمن, هو الابتر, وہ دشمن کیا ہے, ہوا کا معنی وہ, الابتر. ابتر اصل میں دم کٹے کو بھی کہتے ہیں, جس کی دم کٹ گئی ہو اس کو بھی کہتے ہیں جس کا نام و نشان ختم ہو جائے. ابتر کا معنی کیا ہے, نام و نشان باقی نہ رہے. لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھا ہوا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. ابتر جس کا نام و نشان باقی نہ, اردو میں استعمال ہوتا ہے یار میری تو حالت ابتر کر دی ہے اس نے, کہتے ہیں نا اتنی ابتر حالت ہے. مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا بہرحال ہے. ابتر بہت بری حالت ہو گئی ہے, اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ابتر میں لکھ دیتا ہوں, دم کٹے کو بھی کہتے ہیں, وہ جس کا نشان باقی نہ رہے, نسل باقی نہ رہے. ٹھیک ہے, افعال کے وزن پر صیغہ صفت ہے, چھوڑیں صیغہ صفت کو کنفیوز ہو جائیں گے لوگ. ابتر بس کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں, ہے تو صیغہ صفت. افعل جیسے اعما, اسممو, ہاں عیب کے معنی میں ہے نا, اور اعور جیسے میں نے مثالیں دی تھی, اس کی مؤنث آتی ہے بترا. اچھا خیر, تو ان نشانیہ کا ہو الابتر قرآن کی مختصر ترین صورت. تو ہم آگے قل یا ایھا الکافرون بھی حل کر لیتے ہیں, پھر دونوں صورتوں کی تفسیر ایک ساتھ ریکارڈ کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگلی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون. قل کیا ہے اصل میں, قل بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں. اصل میں تھا قوالا, قوالا یقبلو, قوالا یقبلو, جیسے نصرہ ینصرو, نصرہ ماضی, ینصرو مضارع. واو حروف گڑبڑی ہے, قوالا کو قالا پڑھتے ہیں, یقولو کو یقولو پڑھتے ہیں. یقولو کو کیا پڑھتے ہیں یقولو, وہ کہتا ہے یا کہے گا. جب امر بناتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے, اس یا کو گرا دیتے ہیں, مارکیٹ سے کیا کر دیتے ہیں شارٹ. یہ بن گیا قولو, کیا بن گیا قولو, صاف کر کے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ موٹا موٹا, قولو بن گیا. امر بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں, آخر کو ساکن کرتے ہیں, بن گیا قول. شروع میں الف لے کر آتے ہیں اگر پہلا حرف ساکن ہو, نہیں ہو تو کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا بن گیا قول, اس کا معنی ہے کہو, ایک آدمی سے خطاب ہو رہا ہے کہہ. اب قول اتنا لمبا ہے اور یہ ہے بھی واو گڑبڑی حرف ہے, تو عرب نے اس کو بنا کے دیا قل. اب قول کون بولے گا بھائی, اتنی دیر اس کی بات کرنے میں نہیں لگی جتنی دیر آپ کو اس کے کہنے میں لگ رہی ہے. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں بات کریں, اور بات کرنے کا لفظ اتنا لمبا میں نے کھینچ دیا کہ آپ کے ٹائم ختم ہو چکا ہے. ایسے ہی کہ آپ نے جتنی دیر میں مجھے بات کرنے کے لیے کہا ہے, وہ کہے گا قول کچھ کہنے کے قابل چھوڑا نہیں ہے, ٹائم ختم ہو گیا, میٹنگ کا ٹائم, آپ جا سکتے ہیں. تو اس لیے عربوں نے کیا کیا, قول کو شارٹ کر کے کیا کر دیا, اور بہت اچھا کام کیا. صحیح ہے نا, بالکل مناسب کام کیا. جب قل سے بات بن رہی ہے تو قول کہنے کی ضرورت کیا ہے, تو انہوں نے قول کو بنا دیا قل. یہ عربی اہل لغت کی بات کر رہا ہوں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے نا, زبان تو خود ہی نیچرل اس میں بن جاتی ہے نا, تو یہ بن گیا قل. قل کا معنی کہیں, ٹھیک ہے نا, قول سے نکلا ہے, قول اردو میں استعمال ہوتا ہے, بات کو کہتے ہیں. دو بندوں کو بولیں گے تو قولا, قولو, قولی, ٹھیک ہے نا. اچھا قل کہہ دیں,
یا کا معنی کیا ہے؟ اے. اردو میں استعمال ہوتا ہے یا اللہ، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، اے اللہ. قل یا ایھا الکافرون. ایھا، یہ ایھا کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے. ایو کا مطلب ہوتا ہے یہ صرف یوں سمجھ لیں کہ ایک تنبیہ کے لیے لگایا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ارے، اور ہا کا معنی بھی ایک تنبیہ، ہا یعنی ادھر متوجہ ہو جاؤ. تو اب اتنی گہرائی میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایھا کا مطلب کیا؟ ارے ہو، ارے او، ارے بھائی، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، تو ارے بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ لیاری کی زبان میں اڑے. ٹھیک ہے نا، اڑے کہتے ہیں اسے ہمارے یہاں. ارے بھی. ایھا کا معنی او، اے. یا کا معنی اے، ایھا کا معنی او. اے او الکافرون، اے او کافرون. کافرون کون سا صیغہ ہے؟ کافر کی جمع ہے. کفرا یکفرو، نصرا ینصرو. اس میں فاعل آتا ہے ضاربن تو اس کا آئے گا کافرون، جمع آتا ہے ضاربون تو اس کا آئے گا کافرون. اے کافرو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو رہنے دیں بھائی. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یہ ان سے خطاب ہے. لا اعبدو، اعبدو انصرو کی طرح. انصرو میں مدد کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. لا اعبدو ما، یہ جو ما ہے نا اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا الذی والا بھی آتا ہے. الذی کا معنی وہ جو کہ، تو ما کا معنی بھی وہ جو کہ. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں. ما کا معنی بہت دفعہ کیا آتا ہے؟ الذی. جو الذی کا معنی وہی ما کا معنی. لا اعبدو ما، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جو کہ، میں عبادت نہیں کرتا ما اس کی جو کہ، یعنی اس کی جو کہ، یا ہو انگلش میں نا، ہو یا ہوم، یہ بالکل وہی معنی ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، میں عبادت نہیں کرتا ما اس کی. تعبدون، تعبدون تنصرون کی طرح. تنصرو تم مدد کرتے ہو، تنصرو تنصرانی تنصرون تم سب مدد کرتے ہو. تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. مطلب کیا ہو؟ میں عبادت نہیں کرتا ما اس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو جس کی. بہت آسان. میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی عبادت تم کرتے ہو. ولا، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، انتم کا معنی انتم. میں نے بتایا تھا نا انٹی اور انتم کا فرق بتایا تھا. انتم. عابدونا، ضاربونا کی طرح، کافرونا کی طرح، قاتلونا کی طرح. قاتل قتل کرنے والا، قاتلون بہت سارے. تو عابد عبادت کرنے والا، عابدونا بہت سارے عبادت کرنے والے. تو ولا انتم اور نہیں ہو تم بھی، عابدونا عبادت کرنے والے، کیونکہ انتم بہت سارے ہوتے ہیں نا، تم سب کو خطاب ہے. تو عابد کے بجائے عابدونا. ولا انتم عابدونا، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو، اس میں فاعل ہے یہ. ولا انتم عابدون ما اس کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا، اور نہ ہوں. انا عربی میں کہتے ہیں میں، انا نحنو بتایا تھا نا. ولا انا عابد، یہ اس میں فاعل ہے. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. ولا انا عابد ما اس ذات کی، عبدتم، عبد تم تھا اصل میں، پڑھتے عبد تم ہے. ضرب تم کی طرح، نصر تم. بھائی دیکھو نا، ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضرب تم. تم سب مارتے ہو. عبد تم سب عبادت کرتے ہو. ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ما اس معبود کی، عبد تم جس کی تم عبادت کرتے ہو. پھر دوبارہ تکرار کیا اسی مضمون کا. ولا انتم عابدون ما اعبد، یہی آیت دوبارہ آئی ہے. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اس ذات کی، عابد جس کی عبادت میں کرتا ہوں. لکم، لام کا معنی لیے، کم کا معنی تمہارے. لکم دینکم، تمہارے لیے. دینکم تمہارا دین. لیا، واو کا معنی اور، لیا یا کا معنی میں، ذرا بنی تھا نا، یا آ رہا تھا. لیا اور میرے لیے. لکم دینکم ولیہ دین، اور میرے لیے ایک دین ہے. یہ تو ترجمہ بتا رہا ہوں نا. لکم دینکم تمہارے، تمہارا دین، ولیہ دین اور میرے لیے بھی ایک دین ہے. ایک کا ترجمہ تنوین سے کر رہا ہوں. جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش آتا ہے نا تو اس کا معنی کوئی یا ایک لگتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. نہیں ہے تو زیادہ پیچیدگیوں میں جانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. تو بس لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے دین، ایک الگ دین ہے میرے لیے. تو یہ سورہ کوثر اور سورہ کافرون. کتنا ٹائم باقی ہے بھائی؟ 19 منٹ باقی ہیں ابھی. تو سورہ کوثر اور سورہ کافرون کا میں نے آپ کو جو گرامر کے لحاظ سے حل کر دیا. اب ہم آگے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں.
تو اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے سورہ کوثر ہم نے پڑھی ہے۔ کوثر عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو بہت سو نے قبول کی، بہت سو نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے۔ عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ، یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے، ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا، اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ اسی ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے۔ تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں، اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ، ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کو یہ طعنے سن کے غم ہوتا تھا، انسان کو بہرحال ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا، عرب کا سردار تھا، اس نے یہ پروپیگنڈا بہت کیا تھا۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، نبی نے دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے۔ بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں، لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ وما قرب الیہا من قول وعمل، مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بچا دو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فضول کے تبصرے، لوگوں کے پہ جھوٹے الزامات، غیبتیں، لڑوانے والی باتیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ قرآن کہتے ہیں نا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ، اس کی شکایت باس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، پورے ادارے کی ایسی کی تیسی۔ کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف، اماں کو بہو کے خلاف، اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پھٹا ہوگا، ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب برگلایا کس نے ہے؟ بہن نے۔ ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار، تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے، یوں کی پڑی رہتی ہے، نندیں آتی ہیں نا، وہ جو مرضی کری رہے، یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا، اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے۔ بھائی کوشش کرو یار، جیسے تیسے برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو، ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی، مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسے ہی ملے، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں، جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں۔ تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا، یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے۔ کیسی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے، اور وحب من ينفعنی حبہ عندک، اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو۔ جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے، اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے، ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی۔
اس لیے ایک بات یاد رکھو، علماء کو برا بلا نہ کہا کرو، ابے یہ مولوی ایسے، ابے یہ مولوی. جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا، دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے. بھائی صحیح، پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے، یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے، لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ گستاخی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا، وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک جرم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ اللہم فَكَمَا رَزَقْتَنِی مِمَّا أُحِبُّ. اے اللہ، تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں. آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پہ، کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اے اللہ فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے. آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ، جیسے پیسہ نہیں تھا، پیسہ محبوب ہے، مل گیا تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور، لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں. بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں، غریب تھے تو اللہ سے دور تھے، پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے، خیرات صدقات بڑھ گئے. تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں، اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں، جو عمل. وما زویت عنی مما احب، اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں، تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں. بعض دفعہ نہ ملتا ہے، انسان کو غم ہوتا ہے، اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز. خلاصہ یہ نکلا، اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو، تیری محبت ہی چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچی نہ کریں. صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے، یہ ناجائز ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارتے، ساری زندگی صرف یا اللہ مدد، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت. شیخ سدیس مجھے یاد ہے 99 کی بات ہے، 97-98 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی نا، بڑی پیاری دعا ہوئی تھی، بہت، اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ تو بڑی خاندانی تھی. اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، بڑے پیارے لگے. وہ لیس فی الوجود رب سواک فیرضا، اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں، جس کی رضا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو. بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری. تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے. لیس فی الوجود رب سواک فیخشا، تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے جس سے ڈرا جائے. ہے ہی نہیں کوئی بھائی، اتنا ڈرا جائے جس سے، جتنا کس سے ڈرا جاتا ہے؟ تجھ سے. لیس فی الوجود رب سواک فیحب، کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے، ایسا معبود نہیں ہے. معبود والی محبت کس سے ہوگی؟ غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے. اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سیم. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے، زنا انسانیت کا قتل ہے. کیوں؟ اس سے ولد الزنا بچے ہوتے ہیں. آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا، یہ انسانیت کا قتل کر دیا، خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو معاذ اللہ میں تو حمل روکتا ہوں، بچہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی؟ تیرا بچہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں ولد الزنا ہوں گے. انگریزوں کو دیکھ لو نا جا کے، یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے، روحانی قتل ہے انسانیت کا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت
نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا, انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا, وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی اس نے, چھوٹا مجرم نہیں ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ. تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا. آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے, زنا کو جرم نہیں سمجھا. جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے, اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر. یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا, کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے, خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی. فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے, میری گرل فرینڈ. انٹرویو آ رہے ہیں, بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ بولے کوئی بھنگی ہے, زنا کر رہے, صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, کیا لگتی ہے تیری ہے؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا, پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے ولد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا. تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں, یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں, یورپین کے کام ہو سکتے ہیں, وہ ان کے کام ہے, ان کو نہیں چھیڑو آپ. مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں. لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں, گدی گھوڑی کے, گدھا گدی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے, گھوڑا گھوڑی کے ساتھ. نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے, زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے. آپ کے پاس دو لائف اسٹائل ہے, گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا, پیغمبروں والا. پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے, اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے. اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو, بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو, نہ خود گرل فرینڈ رکھو. پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں, معاذ اللہ نقل کفر, کیا دوست بن کے آئی ہیں, بیویاں بن کے آئی ہیں. آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی, آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی.